قصر صاحب، ایک اور کہانی آپ کی نظر ہے۔ کہانی کا نام ہے پہلا دھوکہ۔ میری بیٹی نے مجھے 2 دفعہ حیران کیا۔ پہلی دفعہ جب اس نے مجھے لندن سے فون کر کے بتایا کہ وہ لاہور سے آئے ہوئے اپنے ہم جماعت لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، اور وہ یہ بھی چاہتی ہے کہ اس کی ماں کو میں سمجھاؤں، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اس کی ماں اور نانی طوفان کھڑا کر دیں گی۔ دوسری دفعہ اس وقت جب منگنی کے بعد شادی سے صرف 3 ماہ قبل اس نے مجھے رشتہ ٹوٹ جانے کی خبر دی تھی۔ دونوں دفعہ اس کی ماں اور نانی کو سمجھانا مشکل ہو گیا تھا۔ سمجھنا تو میرے لیے بھی مشکل تھا، لیکن حالات سے سمجھوتا اگر سمجھنا ہے تو اس لحاظ سے میری سمجھ اچھی تھی۔ ہم لوگ بہار سے پہلے مشرقی پاکستان آئے۔ وہاں ڈھاکہ میں میری پیدائش ہوئی۔ وہاں کے ہی پرائمری اور سیکنڈری اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ نظر الاسلام کے گیت گائے، بچپن کے دوست بنائے، ڈھاکہ کی دہی اور پنیر کھا کر بڑا ہوا۔ چٹاگانگ کے ساحل اور سلٹ کی پہاڑیوں کو دیکھنے کا موقع ملا۔ مشرقی پاکستان کے چھوٹے ریل کے ڈبوں میں سفر کیا، ندی اور نالوں کو پہچانا، اور دریاؤں میں ڈولتی ہوئی کشتی میں ایک پار سے دوسرے پار گئے۔ وہاں کی بارشوں سے لطف اندوز ہوا۔ بظاہر زندگی پرسکون تھی، کھانے پینے کو وافر تھا، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، سب امن و آشتی کے ساتھ سکون سے رہ رہے تھے۔ نہ جانے کیا ہوا کہ ابا جان نے فیصلہ کر لیا انہیں مشرقی پاکستان میں نہیں رہنا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا۔ پاکستان ایک مصنوعی ملک ہے۔ بنگالیوں کی اکثریت کے باوجود پاکستان پر مغربی پاکستانیوں کی حکومت ہے، جو مشرقی پاکستان میں بہاریوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ ان کی مدد سے پاکستان کی اکثریت پر حکومت کر رہے ہیں۔ مشرقی پاکستان میں بہاری بہت زیادہ اقلیت میں ہیں، لیکن صوبے کی حکمرانی میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے زبان کے مسئلے پر ہونے والے فسادات دیکھے تھے۔ پاکستان کو بنے ہوئے تھوڑے ہی دن ہوئے تھے کہ لوگوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے خلاف نعرے بلند کرنے شروع کر دیے۔ اتنی جلدی یہ سب کچھ شروع ہو جائے گا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، وہ بھی اس بنگال میں جہاں پاکستان کی تحریک کا آغاز ہوا، جہاں مسلم لیگ بنی، جہاں اردو سے محبت کی جاتی تھی، وہاں اردو کے خلاف مہم چلنے لگی، اسے نفرت کا نشانہ بنایا جانے لگا۔ تحریک کے نتیجے میں زبان کا مطالبہ تو مان لیا گیا، مگر حکمرانوں نے اپنی حکمت، کوتا نظری اور خود غرضی سے نفرت کے جو بیج بوئے ان کی فصل اگ رہی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ مشرقی پاکستان میں فسادات ہوں گے جن کا نشانہ بہاری بنیں گے۔ میں چھوٹا تھا اور مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اندر اندر کیا پک رہا ہے۔ ابا جان جہاں دیدہ تھے، بہار کے فساد میں ایک بھائی کھو چکے تھے، جس کے قتل کے بعد ڈر ڈر کے رہنا ان کی عادت سے بن گئی تھی۔ خوف کی چادر وہ ہمیشہ اوڑھے رہے۔ ہم سب لوگ مغرب پاکستان آ گئے تھے۔ ابا جان نے ڈھاکہ میں بنایا ہوا گھر بیچ دیا، جمع شدہ پونجی لے کر کراچی آ گئے۔ انہوں نے کم سرمائے اور بڑی محنت سے آہستہ آہستہ کراچی میں بھی زندہ رہنے کے لوازمات پیدا کر لیے تھے۔ میں نے بھی کراچی میں اسکول کی تعلیم مکمل کی۔ انٹر کا امتحان اتنے اچھے نمبروں سے پاس کر لیا کہ مجھے کراچی کے میڈیکل کالج میں تو نہیں، مگر لاڑکانہ کے چانکہ میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا۔ 6 سال بہت تیزی سے لاڑکانہ کراچی کے چکر لگاتے ہوئے گزر گئے اور میں ڈاکٹر بن گیا۔ ڈاکٹر بننے کے بعد میں باہر نہیں گیا۔ نہ جانے کیوں میرا خیال تھا کہ چانکہ میڈیکل کالج سے پڑھووں کو باہر کے ملک والے شاید موقع نہ دیں۔ یہ میری غلطی تھی۔ بعد میں بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں جو چانکہ کے پڑھے ہوئے تھے، نہ صرف یہ کہ باہر گئے بلکہ پڑھ لکھ کر لوٹ کے بھی آئے، اور کئی انہی ملکوں میں رہ گئے۔ لیکن مجھے اس کا کوئی خاص افسوس نہیں ہے۔ میں نے کراچی کے جناح ہسپتال میں ہاؤس جاب کرنے کے بعد کچھ عرصے تک جناح ہسپتال میں ہی کام کیا، پھر گلشن اقبال کے علاقے میں اپنا دواخانہ کھول لیا تھا، اور جلد ہی میرا دواخانہ چل نکلا۔ اس زمانے میں گلشن اقبال میں تیزی سے آبادی بڑھ رہی تھی اور ڈاکٹروں کی تعداد بہت کم تھی۔ میں صبح سے شام تک دواخانے میں مصروف رہتا۔ میں اچھا ڈاکٹر تھا، ہر مریضوں کو وقت دیتا تھا، ان کی سنتا تھا۔ میرے لیے مریضوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ بہت تیزی کے ساتھ علاقے میں میری مشہوری ہو گئی۔ مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے ساتھ میری آمدنی میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ میں اچھی بلکہ بہت اچھی خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ ابا جان ریٹائر ہو گئے۔ گلشن کے ہی اچھے سے علاقے میں نے مکان بنا لیا۔ میرا چھوٹا بھائی بھی ڈاکٹر بن گیا۔ اس نے سندھ میڈیکل کالج سے تعلیم حاصل کی، پھر ڈاکٹر بننے کے بعد انگلستان چلا گیا تھا اور وہیں کا ہو کر رہ گیا۔
شروع میں تو وہ ہر سال آتا رہا، لیکن امی اور ابا جان کے جانے کے بعد اس کا آنا جانا کم ہو گیا۔ اچھی بات یہ تھی کہ وہ انگلستان میں خوش اور مطمئن تھا۔ بہار سے بچ کر نکلے ہوئے ابا جان کی اولادیں کہاں سے شروع ہو کر کہاں پہنچ گئی تھیں۔ ابا جان اور امی کی ہی زندگی میں میرے بھائی اور چھوٹی بہن کی شادی ہو گئی تھی۔ اللہ نے مجھے 2 بیٹے اور 1 بیٹی عطا کی۔ زندگی سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں تھی مجھے۔ میری بیوی میرے والدین کی پسند تھی۔ وہ سگھڑ اور خانہ داری والی اچھے گھرانے کی بہاری لڑکی تھی۔ اس زمانے میں بہاریوں میں ہی شادی ہوتی تھی۔ اب تو حالات بدل گئے ہیں، بچے اپنی مرضی سے شادیاں کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کے زمانے میں شادیاں والدین کی مرضی سے ہوتی تھیں اور ان کی ہی مرضی سے زندگی گزر جاتی تھی۔ آج کل یہ تصور کرنا ممکن نہیں ہے۔ آج کا طریقہ یہی ہے اور اسے تسلیم کر لینا چاہیے۔ شادیہ کی بات سن کر میں تھوڑا سا گھبرا سا گیا۔ یہ تو مجھے پتا تھا کہ شادیہ کے اپنے خیالات، اپنا ذہن ہے، وہ اپنے فیصلے خود ہی کرتی ہے۔ اسے میں نے بہترین ترین تعلیم دلائی تھی۔ کراچی کے گرامر اسکول میں داخل کرایا۔ وہ بلا کی ذہین تھی۔ اچھے اسکول نے اس میں زبردست خود اعتمادی پیدا کر دی۔ گرامر اسکول میں اسے پہلے سال سے ہی وظیفہ ملنا شروع ہو گیا۔ وہ تیزی سے ایک کے بعد ایک امتحان پاس کرتی چلی گئی۔ میں اور میری بیوی دونوں ہی چاہتے تھے وہ ڈاکٹر بنے، مگر اسے ڈاکٹر سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا خواب تھا کہ انگلستان جا کر تعلیم حاصل کرے۔ گرامر اسکول میں تعلیم کے دوران ہی اسے انگلستان کی مشہور کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ اور وظیفہ مل گیا۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا وہ ذہین ہے، مگر اس قدر ذہین ہے، میرے خیال میں ایک معجزہ ہی تھا۔ میں خدا کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم تھا، کیونکہ میرے بچوں نے مجھے کبھی بھی مایوس نہیں کیا تھا۔ شادیہ کی تو بات ہی کچھ اور تھی۔ ہم سب بجا طور پر اس پر فخر کرتے تھے۔ لندن میں اس کی ملاقات عظیم سے ہوئی۔ عظیم لاہور سے پڑھنے آیا تھا اور ان دونوں کی ملاقات کیمبرج یونیورسٹی میں ہی ہوئی تھی۔ دونوں کے ایک ہی مضامین تھے، شاید دونوں کے مزاج بھی ملتے ہوں گے۔ جب وہ اپنے تعلیم کے 3 سال میں تھی تو اس نے اور عظیم نے فیصلہ کیا کہ اپنے اس رشتے کے بارے میں اپنے خاندانوں کو بتائیں۔ انہوں نے اپنے طور پر تو فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ وہ شادی کریں گے۔ اب وہ چاہتے تھے کہ ان کے اس فیصلے میں ان کے والدین بھی شامل ہو جائیں۔ عام طور پر بیٹیاں ماں کے قریب ہوتی ہیں، ان سے اپنے من کی بات کر لیتی ہیں، انہیں رازدار بنا لیتی ہیں، مگر ہمارے گھر میں ایک عجیب بات تھی۔ میری بیٹی مجھ سے زیادہ قریب تھی۔ اس کا خیال تھا کہ میں اس کی باتیں آسانی سے سمجھ لیتا ہوں، اس سے بحث نہیں کرتا ہوں، اس کی بات مان لیتا ہوں، جبکہ اس کی ماں کو اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ سچی بات تو یہی تھی کہ میں اس کی بات آسانی سے سمجھ بھی لیتا تھا، اس سے اس کے بارے میں گفتگو بھی کر لیتا تھا۔ فریدہ کو اس کی بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ فریدہ روایتی قسم کی بیوی اور ماں تھی۔ اس کی ساری توجہ کا مرکز میں اور ہمارے بچے تھے۔ گھر چلانے کے اس کے اپنے اصول تھے، بچوں کے بارے میں اس کے اپنے طریقہ کار تھے جس کی وہ پاسداری کرتی تھی۔ شادیہ کبھی ماں کی سنتی تھی اور کبھی اس کے خیالات اور مشوروں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتی تھی۔ کبھی تو اسے اپنے ماں پر بے پناہ پیار آتا اور کبھی سخت ناراض ہو جاتی۔ ایک عجیب و قسم کا تعلق تھا اس کا اپنی ماں کے ساتھ۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت سی باتیں اپنی ماں سے نہیں کرتی تھی۔ اس کے خیال میں جو بات وہ سمجھتی کہ ماں سے کرنی ہے، صرف وہی بات فریدہ سے کرتی تھی۔ کچھ باتوں کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ اس کی ماں کی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ میرے ساتھ معاملات مختلف تھے۔ وہ مجھ سے ہر موضوع پر کھل کر بات کرتی۔ اسے پتہ تھا کہ میں اس کے خیالات کا احترام کرتا ہوں، مجھ سے ہر بات کر سکتی ہے۔ میں اپنے رائے ضرور دوں گا مگر تھوپوں گا نہیں۔ اسے احساس دلاتا تھا کہ اس کی رائے کی بہت اہمیت ہوگی۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ میری توقع کے خلاف اس نے میری بات مان بھی لی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ کہاں ہم لوگ بہار بنگلہ دیش کے مہاجر اور کہاں وہ پنجابی لوگ۔ بیٹا تم نے سوچ لیا ہے؟ ہم نے سوچ لیا ابو، ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں۔ مجھ پر بھروسہ کریں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ میں نے اس پر بھروسہ کر لیا تھا۔ فریدہ کو سمجھانا مشکل تھا، مگر کچھ دنوں کی بات چیت کے بعد ہم سمجھ گئے تھے کہ اس معاملے میں ہماری رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھر لاہور سے عظیم ہم لوگوں سے ملنے آ گیا۔ کوئی وجہ نہیں تھی کہ ہم دونوں اس کو پسند نہیں کرتے۔ گورے چٹے رنگ کے ساتھ وہ
جاذب نظر چہرے کا مالک تھا، جیسے پنجاب کے امیر گھرانوں کے بچے ہوتے ہیں۔ سچی بات تو یہ تھی کہ اگر خوبصورتی کی کوئی اہمیت ہے تو ہماری بیٹی کے مقابلے میں وہ یقینی طور پر زیادہ خوبصورت تھا۔ ایک پرکشش شخصیت کا مالک، ایک وجیح انسان تھا۔ خاندانی دولت نے اس کی ذات میں خود اعتمادی کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی۔ مجھے اس سے تو نہیں، اس کی خوبصورتی سے ڈر لگا تھا۔ بس دل سے یہ دعا نکلی کہ دونوں خوش رہیں۔ عظیم کا تعلق لاہور کے کافی مشہور خاندان سے تھا۔ وہ ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ امیر لوگ تھے۔ میں ایک معمولی سا ڈاکٹر، گلشن اقبال میں ایک 500 گز کے مکان کا مالک۔ ہماری زندگی لاکھوں کروڑوں انسانوں کے مقابلے میں بہت خوشحال تھی، مگر ان کا شمار امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ ان کے خاندان میں سیاستدان بھی تھے، حکومت کے اعلیٰ افسران بھی، وہ کاروباری بھی تھے اور افواج پاکستان کے اہلکار بھی۔ مجھے ایک طرح سے خوشی بھی ہوئی کہ شازیہ کی شادی ایک اچھے، دولت مند، خوشحال گھرانے میں ہو رہی تھی، مگر دوسری جانب میں پریشان بھی تھا کہ اس طرح کے گھرانوں کے مسائل بھی عجیب ہوتے ہیں، کہیں میری بیٹی وہاں پریشان نہ ہو جائے۔ ایک متوسط گھرانے میں بیٹی کا باپ جو کچھ سوچ سکتا تھا وہ سب کچھ میں نے سوچا تھا۔ فریدہ سے بات بھی کی تھی، اس کے ذہن کو پڑھا تھا۔ خوف اور تردد کے باوجود ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ جب وہ چھٹیوں پر آئی تو میں نے اسے اپنے خدشات سے آگاہ کیا۔ اس نے میری باتیں غور سے سنی، پھر ہنس دی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس کی ہنسی میں کچھ خوف ہے، تھوڑی پریشانی ہے، وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن اس نے اعتماد سے کہا تھا، نہیں ابو، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک رہے گا۔ بڑا بھروسہ ہے مجھے عظیم پر، بڑا اعتماد ہے اس پر، وہ ایک اچھا آدمی ہے۔ بڑی اہم آہنگی ہے ہم دونوں میں، ایک طرح سے سوچتے ہیں ہم دونوں، ہم لوگوں کے ایک ہی طرح کے خواب ہیں۔ ہم نے اپنی دنیا خود بنانی اور بسانی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے ہنس دی تھی۔ میں خاموش ہو گیا تھا۔ والدین اور کیا کر سکتے ہیں؟ آج کل بچوں کو صرف کہا جا سکتا ہے، سمجھایا جا سکتا ہے۔ ان کی سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک، اگر سمجھیں نہ سمجھیں تو بھی ٹھیک، یہی آج کا اصول ہے۔ مگر نہ جانے کیوں میرے اندر، دل کے اندر کچھ بھروسہ سا تھا کہ شازیہ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا۔ یقیناً وہ جو کچھ کر رہی ہے سمجھ بوجھ کر کر رہی ہے۔ وہ سمجھدار لڑکی ہے، کبھی بھی اس نے مجھے مایوس نہیں کیا ہے۔ وہ ٹھیک کی طرح رہے گی، ہمیشہ کی طرح۔ پھر عظیم کے گھر والے کراچی آ گئے۔ ایک رسمی سی مگنی کی تقریب ہو گئی۔ ہم سب لوگوں نے یہ سوچ سمجھ لیا کہ ہماری بیٹی پنجاب خاندان میں بیاہ کر لاہور چلی جائے گی۔ ماضی کے بہاری خاندانوں میں ایسا کم ہی ہوتا تھا، مگر آج کل تو سبھی کچھ ہو رہا تھا۔ امریکہ میں رہنے والے بہاری خاندانوں کے بہاری بچوں نے گورے، کالے، ہسپانوی اور ہر قسم کے امریکیوں کے خاندانوں میں شادی کر لی تھی اور کر رہے تھے۔ وقت بدل گیا تھا۔ اس وقت پر کسی کا کوئی قابو نہیں تھا۔ وقت پر قابو بھی نہیں ہوتا ہے، اس لیے بدلتے ہوئے وقت کا فیصلہ ہم سب نے قبول کر لیا تھا۔ یہ طے ہوا کہ شادی 1 سال کے بعد جب دونوں اپنی تعلیم مکمل کر لیں گے تو ہوگی۔ ہم لوگوں نے اپنے طور سے شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ ایک دن خبر آئی کہ عظیم کی دادی کی طبیعت خراب ہے اور عظیم لندن سے لاہور چلا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کے آنے کی فرمائش کی ہے۔ وہ ان کا بڑا چہیتا پوتا تھا، وہ فوراً ہی اس سے ملنا چاہتی تھی۔ 4 دنوں کے بعد شازیہ کا فون آیا کہ وہ بھی آ رہی ہے، کیونکہ عظیم کی دادی کی خواہش ہے کہ وہ اسے دیکھ لیں، نہ جانے کب ان کا انتقال ہو جائے گا، اور مرنے سے پہلے اپنے چہیتے پوتے عظیم کی دلہن کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ میں، فریدہ اور شازیہ لاہور گئے تھے۔ میں 2 دن کے بعد واپس آ گیا، جبکہ فریدہ اور شازیہ کو ان لوگوں نے زبردستی روک لیا تھا۔ یہ اچھی بات ہوئی کہ کچھ دنوں میں عظیم کی دادی کی طبیعت سنبھل گئی اور وہ بالکل ہی ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ بعض دفعہ بعض وائرس کے حملے ایسے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ مرض جان لے لے گا، خاص طور پر بڑھاپے میں طبیعت بگڑنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا، پہلے وائرس کا حملہ، پھر پھیپھڑوں کا انفیکشن، پھر بھلا ہوا آج کل کے اینٹی بائیوٹک کا کہ اس سے پہلے کہ پھیپھڑوں کا انفیکشن جان لے لیتا، دوا نے زبردست کام کیا تھا۔ ہفتے بھر کے بعد فریدہ اور شازیہ دونوں واپس آ گئے۔ عظیم کے بڑے سارے گھر میں ان کی بڑی خاطر مدارات ہوئی تھی۔ عظیم کے گھر والوں نے فریدہ کو بہت عزت دی تھی، ان کے ساتھ رہ کر اسے بہت اچھا لگا۔ وہ بہت خوش تھی کہ شازیہ کی شادی اچھے گھرانے میں ہو رہی تھی۔ کراچی میں 1 دن رہنے کے بعد شازیہ لندن واپس چلی گئی۔
لاہور کے بڑے مہنگے علاقے میں بہت بڑی جگہ پر بڑے سے احاطے میں ان لوگوں کے کئی مکان تھے جہاں پورا خاندان رہتا تھا۔ اسی احاطے میں ایک مہمان خانہ بنا ہوا تھا جہاں ہم لوگوں کو ٹھہرایا گیا تھا۔ مہمان خانہ کسی بھی اچھے ہوٹل سے کم نہیں تھا۔ میں بھی مروبی ہو کر آیا تھا، ساتھ ہی میرے اندر کا خوف مجھے پریشان کرنے لگا۔ وہ لوگ ہماری حیثیت سے کہیں بڑھ کر تھے۔ ہمارا خاندان پڑھے لکھے لوگوں کا درمیانے درجے کا خاندان تھا جو اطمینان سے اپنی دنیا میں خوشحالی سے رہ رہے تھے۔ ہم لوگ سادہ زندگی عزت کے ساتھ گزارتے تھے۔ زندگی اور حالات نے جو بھی ہمیں دیا تھا وہ ہماری حیثیت سے زیادہ تھا۔ ہمیں اس کے علاوہ اور چاہیے بھی کیا تھا؟ ہمارے مقابلے میں یہ لوگ امیر نہیں تھے بلکہ بے انتہا امیر تھے۔ بڑا سا گھر، زمینداری، کاروبار، رہن سہن کا شاہی طریقہ، اور کہاں ہم لوگ اوسط درجے کے روزانہ کام کر کے زندہ رہنے والے لوگ۔ میں اندر ہی اندر یہی سوچ کر پریشان ہوتا رہا۔ میں نے اپنے خوف کا ذکر فریدہ سے بھی کیا، مگر مجھے لگا جیسے وہ مطمئن تھی، خوش بھی۔ شادیہ کی پسند اچھی پسند ثابت ہوئی تھی۔ عظیم ایک خوبرو جوان تھا، گورا چٹا، طویل قامت اور پرکشش۔ ایسے چہرے تو فلموں میں کام کرتے ہیں۔ ہماری شادیہ کے بہت اچھے نصیب ہیں۔ 2 ہفتے بھی نہیں گزرے تھے، میں 605 کا ہی شکار تھا کہ ایک دن شازیہ نے فون کر کے بتایا کہ اس نے عظیم سے منگنی توڑ دی ہے۔ یہ دوسری دفعہ کی بات تھی جب اس نے مجھے حیران کر دیا۔ فریدہ پریشان ہو گئی تھی۔ اسپیکر پر وہ سب کچھ سن رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے نا بیٹا؟ میں نے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے پاپا، اور ٹھیک نہیں بھی ہے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ٹھیک اس لیے کہ میرے لیے یہی اچھا ہے، اور اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ عظیم اس رشتے کو برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ میرے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے کچھ عرصے پریشانی میں گزرے گا، پھر ہم دونوں جلدی ایک دوسرے کو بھول جائیں گے۔ فریدہ کے چہرے پر بڑھتی ہوئی پریشانی کے ساتھ میرے اندر نہ جانے کیوں ایک اطمینان کی لہر سی دوڑ گئی جس نے مجھے پرسکون کر دیا۔ یہی اچھا تھا، شاید میرے دل نے آہستہ سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے شادیہ، مگر وجہ تو بتاؤ، میں نے فریدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ سب ٹھیک ہے ابو، سب ٹھیک ہے، میں نے سب کچھ اپنی ای میل میں لکھ دیا ہے، اسے پڑھ لیں۔ پھر خدا حافظ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ میں نے فوراً ہی ای میل کھولا تھا۔ ابو امی، پہلے تو مجھے اس بات کے لیے معاف کر دیں کہ میرے اس فیصلے کے بعد دوستوں اور رشتہ داروں میں جو سبکی ہوگی وہ میری وجہ سے آپ دونوں کو ہی سہنا ہوگا۔ اس بات کے لیے بھی معاف کر دیں کہ بظاہر ایک اچھے رشتے سے میں اپنی مرضی سے خود ہی الگ ہو رہی ہوں، جس کا آپ دونوں کو بھی افسوس ہوگا۔ مجھے احساس ہے کہ آپ دونوں کو بھی عظیم اچھے لگے تھے، عظیم مجھے بھی اچھے لگے تھے، اور شاید وہ اچھے بھی ہوں، لیکن زندگی صرف عظیم کے ساتھ تو نہیں گزارنی ہے۔ وہ جس خاندان کا حصہ ہے، خاندان کا ایک طریقہ زندگی ہے، اس طریقے زندگی کے ساتھ زندگی گزارنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ وہ طریقے زندگی، ان کے رہنے سہنے کے اصول، ان کی زندگی کا دستور میری، آپ کی، ہم سب کی زندگی سے مختلف ہے، بہت مختلف، بلکہ ناقابل برداشت۔ ابو، ان کے گھر میں تھوڑی دن رہنے سے اندازہ ہو گیا کہ ان کی عمارت، دولت، عظمت کے پیچھے بہت سارے جھوٹ، دھوکے اور بےایمانیاں ہیں۔ وہی طریقہ حیات ہے جس سے تمام عمر آپ نے اور میں نے نفرت کی ہے۔ جتنے دن میں وہاں رہی، محکمہ زراعت کی ایک اچھی سی گاڑی محکمے کے ڈرائیور کے ساتھ ہمارے حوالے کر دی گئی تھی۔ وہ ڈرائیور بیچارہ ہماری ڈیوٹی نبھا رہا تھا، ڈیوٹی جس کا محکمہ زراعت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان کے گھر میں بہت ساری گاڑیاں تھیں، وہ گھر کے لوگوں کے لیے سبزی، گوشت، پرچون کا سامان لانے کے لیے، گھر کے بڑے بوڑھوں کے لیے، میں اور امی جیسے مہمانوں کے لیے، حکومت کے مختلف محکموں کی گاڑیاں ڈرائیوروں کے ساتھ موجود تھیں۔ باتوں باتوں میں محکمہ زراعت کے ڈرائیور نے مجھے بتایا کہ گھر کے چوکیدار بھی محکمہ پولیس سے آئے ہیں، باورچی سرکاری اسپتال کا ہے، اور صفائی ستھرائی کرنے والے میونسپلٹی کے ملازم ہیں جو اپنی ڈیوٹیاں اس گھر میں دیتے ہیں۔ عظیم کے خاندان کے ساری سرکاری افسران اور سیاسی عہدیدار سرکار کی ہر رعایت کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ زمینداری تو اپنی جگہ، مگر شان و شوکت سرکار کے کارندوں کی وجہ سے تھی۔ اس دولت اور عمارت کا کیا فائدہ ہے ابو، جب پورا خاندان جونک بن کر سرکار کو چوس رہا ہے؟ میں نے عظیم سے بات کی تھی، میرا خیال تھا کہ وہ میری بات سمجھ لے گا، مگر یہ میری بھول تھی۔ وہ کیسے سمجھتا؟ وہ سمجھ نہیں سکتا تھا۔ کیمبرج اور لندن میں اپنی پلیٹ خود دھونے والا، اپنے کپڑے خود استری کرنے والا عظیم لاہور میں مختلف تھا۔ چال ڈھال کا انداز، بات کرنے کا طریقہ، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ، سب کچھ بدل گیا تھا اس گھر میں داخل ہونے کے ساتھ۔ اس کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس طریقے زندگی سے وہ واقف تھا۔ وہ لندن، یورپ میں چند سال گزار لینے سے زندگی کے وہ طور طریقے نہیں بدلتے ہیں جو ان خاندانوں کی میراث ہے۔ اس نے پیدا ہونے کے بعد سے آج تک زندگی ایسے ہی گزاری تھی،
یہی اس کا سچ تھا، اس کے علاوہ کوئی بھی معیار، کوئی بھی اصول اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ لندن کی سڑکوں پر ٹریفک کے قانون کا پابند تھا، مگر لاہور میں نہیں۔ انگلستان یورپ کی بڑی بڑی شاہراہوں پر چنگی دیتا، مگر پاکستان میں نہیں۔ چنگیاں اور ٹیکس تو چھوٹے لوگ دیتے ہیں، رعایا کا کام ہے۔ یہ حکمرانوں کے لیے الگ قانون ہے اور رعیت کے لیے الگ۔ وہ پاکستان کی اس بدبودار اشرافیہ کا رکن ہے جس کے سچ اور جھوٹ دنیا کے سچ اور جھوٹ سے مختلف ہیں۔ میں اس کے اور اس کے خاندان کے اور جیسے خاندانوں کے بہت سے چہرے ہوتے ہیں، اس بات کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ ابو میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ان گھروں کی مائیں اپنے بچوں کو کیا سکھاتی ہیں، کیسے دیکھتی ہیں کہ ان کے کوئی اصول ہیں، نہ کوئی ان کا ایمان ہے۔ کیسے زندگی گزارتے ہیں یہ لوگ، لوٹے ہوئے پیسوں پر کس طرح سے استعمال کرتے ہیں ان اداروں کو جن کا استحصال کر کے ان کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں۔ عظیم بھی مختلف نہیں تھا ان بچوں سے جیسے گھرانوں میں جنم دیتے ہیں۔ جھوٹ، بےمانی اور غریبوں کے استحصال سے ان کی پرورش ہوتی ہے۔ آنکھ کھلتے ہی اور ہوش سنبھالتے ہی یہ سمجھتے ہیں کہ عوام، سرکار، ان سب کچھ پر ان کا حق ہے اور یہی صحیح ہے۔ غلطی تو میری تھی جسے یہ سب کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ اس سے میرے باتوں پر حیرت ہوئی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، میں رشتہ توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ مجھے اچھا لگتا ہے، اچھا لگا تھا، ابھی بھی اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا تھا کیوں نہ ہم دونوں لندن میں سادگی سے شادی کر کے یہیں رہ لیں، ایسی زندگی گزاریں جس میں دوسروں کا خون پسینہ، بھوک، حق نہیں شامل ہو۔ یہاں ہم اچھے سے رہ سکتے ہیں بغیر جونک بنے ہوئے۔ مگر وہ ہنس دیا تھا۔ ابو، کیسی بیوقوفی کی باتیں کرتے ہو؟ ہم لوگ ایسی زندگی کا تجربہ کر سکتے ہیں؟ اس طرح گزارا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہزاروں سال پہلے بھی سماج ایسا ہی تھا، اب بھی ایسا ہی ہے، ایسا ہی رہے گا۔ چیزیں بدل جاتی ہیں، اصول نہیں بدلتے ہیں۔ اس نے جواب دیا تھا۔ مجھے پہلی دفعہ اس سے گھن سی آئی تھی۔ زندگی کا پہلا دھوکہ اور پہلا صدمہ ہے جسے میں جھیل لوں گی۔ آپ دونوں اپنا خیال رکھیں اور مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میں نے دل میں شادیہ کو کئی دفعہ چوما اور میرا سینہ غرور سے بھر گیا تھا۔